السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ان اعمال کو جمع کیا گیا ہے جن کے ذریعے ہم قیام اللیل، روزوں، حج اور جہاد جیسی عظیم عبادات کا اجر سمیٹ سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کی بنیاد قرآن کریم اور صحیح احادیث پر رکھی گئی ہے۔ جہاں تشریح کی ضرورت محسوس ہوئی انشاءاللہ وہاں میں آپ کو تشریح بھی بتاؤں گی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا چھوٹا عمل ہمیں کتنا بڑا ثواب جو ہے وہ دلا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، کہ یقیناً مومن اپنے اخلاق، اعلیٰ اخلاق، عمدہ عادات سے روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اچھے اخلاق صرف لوگوں کو خوش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خصلت ہے جو ایک انسان کو تہجد گزار اور روزے دار کے مقام پر فائز کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے۔ اور میرا عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں نے کہا، مالک نے کہا، وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہیں جو کہ نہ وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ہم بھی کسی بیوہ کی خدمت کر کے اس اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ذرا اگر نظر دوڑائیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنی ملتے جلتے خواتین میں، مثال کے طور پر چچی، پھوپھی وغیرہ جو کہ بیوہ ہوں، ان کی خدمت کر کے اور ان کی حاجات و ضروریات کو پورا کر کے ہم جہاد، روزہ اور رات کے قیام کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم صلہ رحمی کے اجر کے بھی مستحق ٹھہریں گے، یعنی کہ دو طرح کا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے، قرابت والوں کے ساتھ ہے، اور دوسرا صدقے کا اجر انشاءاللہ جو کہ اس دور میں مفقود نظر آتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی سیدنا جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمت وصلها، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری جوڑنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط اللہ علیہ فی رزقہ او یا نساء فی اثرہ ای فی اجلہ فلیصل رحمہ، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی، وسعت، آسانی اور برکت کی جائے اور اس کی موت کو دور کیا جائے یعنی اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داری جوڑے۔ اب ان تمام احادیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق روزے اور قیام اللیل کا درجہ دلاتے ہیں، بیوہ و مسکین کی خدمت جہاد اور تہجد کا ثواب دیتی ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا رزق اور عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے، اور صلہ رحمی کا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ رشتہ توڑنے والا اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جنت سے محروم رہے گا، اور پھر سب سے بڑھ کے جو اچھا اخلاق ہے وہ آدھا میزان بھر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوں، ہمیں حسن خلق بنائے اللہ تعالیٰ، رشتہ داروں سے ہمیں تعلق جوڑنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے لیے محبت کرنے والوں میں شامل کرے، یعنی کہ وہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں، جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے ہمارا انتخاب کر لے جو دین کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔